اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچ چکی ہوتی ہے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیات کے بارے میں یعنی مختلف توجیحات کے ساتھ حیلہ سازیاں کرنے لگتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اللہ تدبیر کرنے میں زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے وہ یعنی مکر و فریب کی چالیں لکھتے جاتے ہیں جو تم چلتے رہتے ہو۔ حاشیہ نمبر 31۔ انسان کو بہترین صورت و سیرت کے ساتھ بنایا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ التین میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی بندگی، اطاعت و فرما برداری اس کی جبلت میں ہے، اور مشکل و مصیبت میں اللہ سے مدد مانگنا اور ہر ضرورت کے لیے دعا کرنا بھی اس کی فطرت میں داخل ہے۔ لیکن ازلی دشمن شیطان کی اکساہٹوں اور دنیا کی دل فریبی سے رغبت اور اس میں انہماک سے اس پر خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور عیش و طب کے رہن سہن اور کفر و شرک کے دنیا دارانہ ماحول میں نہ تو رب کریم کے ساتھ مخلصانہ تعلق باقی رہتا ہے اور نہ یوم حساب کی پیشی کا احساس۔ دنیا میں جتنا زیادہ انہماک ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ رب سے دوری اور آخرت فراموشی کی کیفیت قلب و ذہن پر طاری ہوتی رہتی ہے۔ پھر ایسے ہی ناپسندیدہ خسائل ابھرنے لگتے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے دنیا دار انسانوں کی یہ فطرت بن جاتی ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، زلزلے، احد سالی یا شدید وبائی امراض وغیرہ کی شکل میں عرضی و سماوی آفات کا نزول ہوتا ہے تو وہ نہایت عاجزی، الحاح و زاری کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور مصیبت رفع کرنے کے لیے اس سے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ گویا کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں انسان اپنی اصل فطرت کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں فراخی و خوشحالی عطا کرتا ہے، مال و وسائل کی فراوانی ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنی سابقہ روش کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور رب کریم کی شکر گزاری کے بجائے اس کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ لوگ نہایت ہٹ درمی کے ساتھ اللہ کی ان نشانیوں کی مختلف توجیحات پیش کر کے دعوت حق سے روگردانی کرنے اور کفر و شرک کی سابقہ روش پر جمے رہنے کے لیے حیلہ سازیاں کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو گردش دورہ ہے، تنگی اور فراخی کے دور تو آتے ہی رہتے ہیں، پھر تمرد اور آزاد روی کی روش اپنا کر کفر و شرک اور معصیت میں اسی طرح غرق ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ حاشیہ نمبر 32۔ ان کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے میں تمہاری چال بازیوں اور حیلہ سازیوں کا توڑ کر کے تمہاری گرفت کرنے میں بہت تیز ہے، اور اللہ کی تدبیر یا چال یہی ہے کہ بطور مہلت تمہیں کوئی ڈھیل دی گئی ہے اور تم اپنی بداعمالی اور سرکشی پر مطمئن ہو کر جمے ہوئے ہو، لیکن تمہارے سارے کرتوت، حیلہ سازیاں و چال بازیاں فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں برابر لکھ رہے ہیں۔ پھر اچانک تمہارا پیغام اجل آ جائے گا، تمہاری روح قبض کر لی جائے گی اور تم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب کتاب کے لیے ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوگے۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔
وہی تو ہے جو خشکی اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں یعنی سوار ہوتے ہو اور وہ خوشگوار ہوا یعنی کہ جھونکوں کے ساتھ انہیں لے کر چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو یکایک تند و تیز ہوا ان یعنی کشتیوں کو آ لیتی ہے اور ان پر ہر طرف سے یعنی متلاطم لہریں اٹھنے لگتی ہیں، اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ اب وہ ان یعنی لہروں میں گھر گئے ہیں، تو وہ دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ کو یعنی مدد کے لیے پکارنے لگتے ہیں کہ یعنی یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہو جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 33۔ یہ جملہ وہی تو ہے جو خشکی و تری میں تمہیں چلاتا ہے کچھ تفصیل طلب ہے۔ اس جملے میں ایک طرف تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور حکمت و قدرت کی دلیل ہے، تو دوسری طرف بنی نوع انسان پر اس کے فضل و کرم اور عظیم احسان کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کی ضروریات کے لحاظ سے کائنات کے عناصر کو مسخر کر دیا، چنانچہ خشکی و تری اور زمین کی فضاؤں میں حالات کو اس کے لیے سازگار بنا دیا گیا، زمین کو پس کر دیا گیا کہ انسان اس کے کاندھوں یعنی میدانوں و پہاڑی راستوں پہ چلتا پھرتا رہے۔ بحوالہ سورۃ الملک آیت نمبر 15۔ ہوا اور پانی کو ایسے قانون کا پابند بنایا کہ سمندر اور دریاؤں میں پانی کی سطح پر کشتی رواں ہو سکے۔ ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 اور سورہ لقمان آیت نمبر 31 اور سورہ بقرہ کا حاشیہ 152۔ اور آج کل تو فضاؤں کی بلندیوں میں طیاروں کی پروازوں نے انسان کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ ہفتوں اور مہینوں کے انتہائی دشوار گزار سفر کو گھنٹوں میں آسانی کے ساتھ طے کر لیتا ہے۔ انسان کو یہ عقل و دانش اور صلاحیت بھی تو رب کریم نے ہی عطا فرمائی ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے ایسے اسباب فراہم کر لیے۔ انسان کو ان نعمتوں پر اپنے رب کا بے انتہا احسان مند اور شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن کم ہی لوگ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 34۔ عذاب آخرت سے بے خوف انسان کی احسان فراموشی اور کفران نعمت کی جس خصلت کو اوپر حاشیہ 31 میں بیان کیا گیا تھا اس کو یہاں ایک مشاہداتی مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ لوگوں کی کشتیاں جب موافق ہواؤں میں سمندر کے سطح پر رواں ہوتی ہیں اور ہوا کے خوشگوار جھونکوں میں وہ فرحاں و شاداں لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ناگہاں تند و تیز ہوائیں انہیں آ لیتی ہیں اور طوفانی ہواؤں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی کشتیاں ہر طرف سے آنے والی پہاڑوں کی متلاطم لہروں کے رحم و کرم پر ہچکولے کھانے لگتی ہیں۔ اس وقت جب کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ہلاکت خیز طوفان میں گھر گئے ہیں تو اپنے خود ساختہ معبودوں سے منہ موڑ کر بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں اور بے ساختہ بارگاہ ربانی میں گڑ گڑانے لگتے ہیں کہ اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں اس یعنی بلائے ناگہانی سے نجات دے دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یہ مشاہداتی و تجرباتی دلیل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت ایک فطری عقیدہ ہے جو انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے اور مشرکانہ عقائد سراسر باطل ہے۔ یہی دلیل عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کے ایمان کا سبب بنی تھی، جنہوں نے فتح مکہ کے دن راہ فرار اختیار کی اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب طوفان میں گھر گئی تو لوگوں پر زور دیا گیا کہ وہ خالص اللہ ہی سے مدد مانگے۔ اس وقت عکرمہ رضی اللہ عنہ کے قلب و ذہن میں تو بجلی سی کوند گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے۔ جب سمندر میں طوفان سے صرف اللہ ہی نجات دے سکتا ہے تو خشکی میں نجات دینے والا بھی وہی ہے، چنانچہ انہوں نے عزم کر لیا کہ اگر میں اس سے بچ گیا تو مکہ جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ نے انہیں طوفان سے بچایا تو انہوں نے مکہ جا کر اسلام قبول کر لیا۔ بحوالہ النسائی باب الحکم فی المرتد۔ یہ بات البتہ باعث حیرت ہے کہ آج کے کلمہ گو امتی ایسے نازک اور مشکل وقت میں بھی اپنے خود ساختہ معبودوں سے ہی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں اور پار لگا دو کشتی کی پکاریں پکارتے ہیں۔ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری جانوں پر ہی ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو
پھر تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہے، ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ حاشیہ نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ جب انہیں اس طوفان سے نجات دے دیتا ہے اور وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر نافرمانی اور سرکشی کی سابقہ روش اپنا کر خود ساختہ معبودوں کی شکر گزاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ کفار کی اس احسان فراموشی اور ناشکری کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ جب لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اس کے لیے دین کو خالص کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ بحوالہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65۔ سورہ لقمان میں ایسی ہی صورتحال کو بیان کر کے فرمایا، ہماری آیات کا انکار تو صرف وہی کرتے ہیں جو بڑے عہد شکن اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ بحوالہ سورہ لقمان آیات نمبر 31 اور 32۔ ان آیات میں ایک ناشکرے اور احسان فراموش انسان کی مذموم خصلت کا جامع تجزیہ پیش کر دیا گیا ہے، جو اوپر حاشیہ 31 میں بیان کردہ خصلت کی واضح مثال ہے۔ حاشیہ نمبر 36۔ چند روزہ زندگی اور اس کی لذتوں میں مست و مگن رہنے اور آخرت فراموشی کی روش اختیار کرنے والوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنی باغیانہ روش سے اللہ کے دین کا تو کچھ نہ بگاڑ سکو گے، البتہ اس کا وبال بالآخر تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اگر تم نے آج ملی ہوئی مہلت کو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں گوا دیا تو یاد رکھو کہ ہمیشہ تو یہاں نہ رہو گے، ایک دن رب ذوالجلال کی عظیم عدالت میں پیشی ہوگی، تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس میں تمہارے سارے ہی کرتوت درج ہوں گے جن کو تم جھٹلا نہ سکو گے، اور اگر جھٹلانے کی کوشش کرو گے تو تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، پھر تمہارے اعمال کی پوری سزا تمہیں مل جائے گی۔ دانش مندی اور خوش نصیبی یہ ہے کہ آج اس کا احساس کر کے اپنی اصلاح کر لو اور اس دائمی رسوا کن ہلاکت خیزی سے اپنے آپ کو بچا لو۔